أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يصومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. پناہ میں آتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو بھلائی کا اور بھول جاتے ہو اپنے آپ کو، حالانکہ تم تلاوت کرتے ہو کتاب کی. کیا پھر تم سمجھتے نہیں ہو؟ اور مدد طلب کرو تم صبر اور نماز کے ذریعے، اور بے شک نماز گراں ہے مگر خشوع کرنے والوں پر جو یقین رکھتے ہیں اس بات پر کہ وہ ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے، اور یہ کہ وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری ان نعمتوں کو جن کا انعام کیا میں نے تم پر، اور یہ کہ فضیلت دی میں نے تم کو تمام جہانوں پر. اور ڈرو اس دن سے کہ نہیں بدلا دے گا کوئی نفس کسی نفس کی جانب سے کچھ بھی، اور نہ قبول کی جائے گی اس کی جانب سے کوئی سفارش، اور نہ لیا جائے گا اس سے کوئی فدیہ، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے. اور وہ وقت یاد کرو جب کہ نجات دی ہم نے تم کو آل فرعون سے جو ڈھاتے تھے تم پر سخت عذاب، ذبح کر دیتے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑ دیتے تمہاری عورتوں کو،
اور اس میں تمہارے رب کی جانب سے بہت بڑی آزمائش تھی، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب کہ پھاڑ دیا ہم نے تمہاری وجہ سے سمندر کو، پھر نجات دی ہم نے تم کو، اور ڈبو دیا ہم نے فرعونیوں کو، حال یہ کہ تم دیکھ رہے تھے۔ یہ سورہ بقرہ ہے۔ آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 44 سے لے کر آیت نمبر 50 تک پڑھی گئی ہیں۔ ان آیتوں کا ربط ان سے پہلی آیتوں سے یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا ذکر چل رہا تھا۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہا جاتا ہے۔ ہم نے تفصیل بیان کی تھی، حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل تھا، اور اسرائیل کے معنی ہیں اللہ کا بندہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ اللہ نے ان میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ وہ آگے چل کر 12 خاندان بن گئے۔ ان 12 خاندانوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اور بنی اسرائیل ہی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ بنی اسرائیل امت محمدیہ سے پہلے اللہ کی محبوب امت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی نعمتیں عطا فرمائی تھی کہ کسی اور قوم کو اتنی نعمتیں اللہ نے نہیں عطا فرمائی۔ کہ بنی اسرائیل کہ اس خاندان میں اللہ نے تقریباً 40,000 پیغمبر پیدا کیے، اور 3 کتابیں تورات، زبور، انجیل بنی اسرائیل ہی میں نازل فرمائی۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی بھی بڑی نعمتوں سے نوازا، یعنی انہیں حکومتیں بھی عطا کی۔ ان میں بڑے بڑے بادشاہ ہوئے، مثلاً حضرت داؤد علیہ السلام پیغمبر بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام جنہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی، بنی اسرائیل میں سے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا۔ اس کا تقاضا یہ تھا کہ بنی اسرائیل اللہ کا شکر ادا کرتے اور اللہ کی فرما برداری کرتے، لیکن انہوں نے مسلسل نافرمانیاں کی، اور نافرمانیاں بھی اس حد تک کہ انہوں نے نبیوں تک کو قتل کر دیا۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ تو پھر اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے، اور اللہ نے ان سے نبوت کا سلسلہ بھی ختم کر دیا۔ ان کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ اس کے بعد اللہ نے اس خاندان سے نبوت کو ختم کر دیا، اور پھر عربوں میں نبوت عطا فرمائی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب تھے،
اور پھر بنی اسرائیل ذلیل و خوار ہو گئے اور ان پر بڑے بڑے ظالم بادشاہ مسلط ہوئے اور ان کی عزت کو خاک میں ملا دیا۔ اس کے باوجود بنی اسرائیل کو اللہ نے پھر مہلت دی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد ان کو پھر سے عزت عطا فرمانے کی خوشخبری دی، لیکن انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان کر بھی انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے متعلق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 123 تک انہی کا ذکر فرمایا۔ تم بولیں گے ہمار کو کیوں سنا رہے؟ اس وجہ سے کہ اگلی پڑی پچھلی ہوشیار، کہ ہم کہیں مستی میں نہ آ جائیں کہ اللہ نے ہمیں بھی عظیم نعمتوں سے نوازا۔ امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں امت بنایا اور بہت سی نعمتوں سے نوازا، تو کہیں نعمتوں کی ناقدری نہ ہو جائے، اس لیے پچھلوں کے انجام کو بیان کیا گیا۔ آج جو آیتیں ہم نے پڑھی ہیں، آیت نمبر 44 سے لے کر آیت نمبر 50 تک، انہی سے متعلق یہاں بیان چل رہا ہے۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اللہ نے اس میں تنبیہ فرمائی بنی اسرائیل کو، کیا تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم کرتے ہو اور خود عمل نہیں کرتے، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم اللہ کی کتاب تورات کی تلاوت بھی کرتے ہو، جس کا تقاضا یہ تھا کہ خود بھی نیکی پر عمل کرتے ہو، تو دوسروں کو تو نیکی کا حکم کرتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ اصل میں آیت شریفہ کا شان نزول یہ ہے کہ بنی اسرائیل ان کا خاندانی نام ہے اور مذہبی نام ہے ان کا یہودی، تو یہ خاندان کے اعتبار سے تھے بنی اسرائیل، لیکن مذہب کے اعتبار سے ان کو یہودی کہا جاتا ہے۔ یہ مدینے میں آباد تھے، یہ 3 قبیلے یہودیوں کے، تو ان کی دوستی تھی عربوں کے ساتھ، اور عرب ایمان لائے، تو انہوں نے یہودیوں سے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ ہمارے نبی کا ذکر تمہاری کتاب میں بھی ہے؟ تو یہودی کہتے ہاں، اس نبی کا ذکر ہماری کتاب میں ہے، اور یہ نبی ہیں برحق، سچے نبی ہیں۔ تو عرب کہتے پھر تم ایمان کیوں نہیں لاتے؟ یہودی کہتے کہ تم جو ہے ایمان لائے نا، اس پر قائم رہو، یہ نبی سچے ہیں، ان کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے، تم ایمان پر قائم رہو۔ تو عرب کہتے کہ پھر تم ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تو وہ کہتے ہماری کچھ مجبوری ہے۔ کیا مجبوری تھی ان کی؟
اس لیے کہ ان کے علماء کا قوم میں ایک بڑا مقام تھا، عزت تھی۔ اگر وہ مسلمان ہو جاتے تو ان کی خصوصیت باقی نہیں رہتی، اسپیشلٹی باقی نہیں رہتی۔ اور دوسری وجہ کہ یہ لوگ ماہانہ یا سالانہ اپنی قوم سے ہدیے لیتے تھے۔ ان کو یہ اندیشہ تھا کہ اگر ہم مسلمان ہو جائیں تو ہمارے ہدیے بند ہو جائیں گے۔ تو ظاہر بات ہے مال کی محبت اور اقتدار کی محبت، یہ دونوں چیزیں انسان کو حق اور سچائی سے روکتی ہیں۔ حب جاہ اور حب مال، اقتدار کی محبت۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ میری چلنا۔ میاں بیوی میں جھگڑے کیوں ہوتے معلوم؟ یہ اقتدار کے جھگڑے۔ عورت بولتی میں بولی سو صحیح، شوہر بولتا نہیں میں جو کرا وہ صحیح۔ ہاں جی، اس لیے اقتدار کا جب ٹکراؤ ہوتا ہے نا تو کمپرومائز نہیں ہو سکتا، اسی لیے لڑائیاں ہوتے ہیں، تو میں۔ کوئی ایک سرنڈر ہو جائے نا تو لڑائیاں نہیں ہوتے۔ ہاں جی، عورت بولی میری صحیح، شوہر بولا اچھا تیری صحیح، جھگڑے ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ ہاں جی، شوہر بولا میری صحیح، بیوی بولی اچھا تمہاری صحیح، جھگڑے ہی ختم۔ ہاں جی، تو اصل میں جتنے بھی جھگڑے ہیں نا، گھر کے ہوں، مسجد کے کمیٹیاں کے ہو یا پھر راجکارن کے ہو، یہ سارے جھگڑے اقتدار کے جھگڑے ہیں۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں جو بولوں وہی صحیح اور وہی سب لوگوں کو ماننا چاہیے۔ ظاہر بات ہے کبھی انسان کا فیصلہ صحیح بھی ہوتا ہے، کبھی غلط بھی ہوتا ہے۔ ہاں جی، تو یہودیوں کو باوجود یہ کہ وہ جانتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزماں ہیں اور آپ سچے نبی ہیں، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں پیدا ہوں گے۔ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سوائے حضور کے اور کوئی نبی نہیں ہوا ہے، کیونکہ کنفیوژن ہو سکتا تھا نا جی۔ لیکن باقی خاندانوں میں تو سینکڑوں ہزاروں نبی پیدا ہوئے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں صرف ایک نبی ہوئے ہیں، اور وہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، تو یہودی حضور کو اپنی کتابوں میں آپ کی صفات کو، آپ کے حلیہ مبارک کو پڑھتے تھے، بلکہ آپ کے انتظار میں تھے۔ لیکن حضور تشریف لائے، عرب میں پیدا ہوئے، تو یہودی ذاتی واد کر گئے، کہنے لگے ہمارے خاندان کے نہیں ہیں، لیکن اس وجہ سے ہم نہیں مانتے۔ تو اللہ نے فرمایا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ پہچان کر انکار کیا، لعنت ہو اللہ کی ایسے کافروں پر۔ تو یہودیوں کو حق بات قبول کرنے سے دو چیزیں روکتی تھی، اقتدار کی محبت اور دوسرے مال کی محبت۔ ان کے نذرانے، ہدیے، تحفے بند ہو جانے کا ڈر تھا۔ تو اللہ نے فرمایا، یہ آیت شریفہ نازل ہوئی
اور یہودیوں کو تنبیہ کی گئی، اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا غضب کرتے ہو کہ دوسروں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ اس بات سے معلوم ہوا آیت شریفہ سے کہ انسان دوسروں کو جو کہے تو خود بھی عمل کرے۔ جیسے نماز کی دعوت دینے والا خود نماز پڑھا تو اثر ہوتا ہے، ہاں جی، خود ہوٹل میں گپے مار رہا، اب بولا جاؤ تمہاری نماز کا وقت ہو، اذان ہو گئی، ظاہر بات ہے اس میں تاثیر نہیں ہوتی، حالانکہ بات صحیح کر رہا ہے، لیکن تاثیر ہوتی ہے عمل کی وجہ سے۔ دوسروں کو جوا کھیلنے سے منع کر رہا ہے اور خود کھیل رہا ہے، جاؤ مول صاحب تم یہاں کہیں کیوں آئے؟ نہیں، حرام حرام ہے، مول صاحب کے لیے بھی حرام ہے، عوام کے لیے بھی حرام ہے۔ تو اس لیے عمل میں تاثیر ہوتی ہے، اور جو لوگ لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں اور خود عمل نہیں کرتے ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ چنانچہ حدیث پاک سن لو، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب معراج میں میرا گزر کچھ لوگوں پر ہوا جن کے ہونٹ اور زبانیں آگ کی قینچیوں سے کترے جا رہے تھے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل نے بتایا یہ آپ کے امت کے دنیا دار واعظ ہیں، نصیحت کرنے والے، تقریراں کرنے والے، جو لوگوں کو تو نیکی کا حکم کرتے تھے مگر اپنی خبر نہیں لیتے تھے، خود عمل نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح سے اور ایک حدیث ابن عساکر نے حدیث بیان کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعض جنتی بعض دوزخیوں کو جہنم میں دیکھ کر ان سے کہیں گے کہ تم جہنم میں کیسے آ گئے، حالانکہ ہم تو تمہارے ہی کہنے کی وجہ سے نیک عمل کیے اور جنت میں آ گئے۔ تو وہ جواب میں کہیں گے کہ ہم تمہیں تو کہتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے۔ تو اس آیت شریفہ میں بڑی تنبیہ ہے مقررین کو اور تبلیغ کرنے والوں کو، تقریراں کرنے والوں کو، کہ لوگوں کو تو نیکی کا حکم دے اور خود عمل نہ کرے، ان کے لیے بہت تنبیہ ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو واعظ، نصیحت، تقریر کرنے والے ہیں نا، ان کو خود عمل کرنا چاہیے۔ آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ واعظ و تقریر کرنا ہی چھوڑ دے، یہ سوچے کہ میرے سے عمل نہیں ہو رہا، میں لوگوں کو کیا بولوں۔ اگر سب ایسا سوچیں گے تو پھر لوگوں کو سمجھائیں گا کون؟ اس لیے کوشش کریں عمل کرنے کی۔ چنانچہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سعید ابن جبیر کا قول نقل کیا ہے، اگر ہر ایک یہ سوچ کر
امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر چھوڑ دے کہ میں خود گنہگار ہوں، جب گناہوں سے خود پاک ہو جاؤں گا تو لوگوں کو تبلیغ کروں گا، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ تبلیغ کرنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا، کیونکہ ایسا کون ہے جو گناہ سے بالکل پاک ہو؟ کیونکہ انسان تو خطا کار ہے نا جی، گنہگاروں سے تو گناہ ہوتا ہے، نیکوں سے بھی کبھی گناہ ہو جاتا ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی تم دیکھتے ہیں فجر میں مؤذن غائب نہ تو امام غائب، غفلت تو ہر ایک سے ہوتی ہے، چاہے انہیں ولی اللہ ہوندے، چاہے انہیں عالم ہوندے، چاہے انہیں امیر صاحب رہندے، غفلت تو ہر ایک سے ہوتی نا جی، ہاں جی۔ اس لیے اگر انسان یہ سوچے میں پابند بنوں گا تو ہی لوگوں کو سمجھائیں گا، تو پابند بننے تک تو لوگ جو ہے گمراہ ہو جائیں گے۔ یاد رکھو، جان بوجھ کر نماز کا چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اگر غفلت میں چھوٹ جائے، مثلاً سو گیا تھا اور فجر کا وقت ختم ہو گیا تو اسی وقت نماز قضا کر لے، اللہ معاف کر دیں گا۔ دیکھو 3 آدمیوں سے قلم اٹھا لیا گیا، ان کی پکڑ نہیں ہوگی۔ نمبر 1 بچوں سے غلطی ہو جائے تو ان پر جو ہے کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے نمبر 2 پاگل ہے، مینٹل ہے، اس سے بھی قلم اٹھا لیا گیا، اس کی پکڑ نہیں ہوگی جب تک کہ ہوش میں نہ آئے۔ اور نمبر 3 سونے والا، جب تک کہ نیند سے بیدار نہ ہو جائے۔ ایک مرتبہ ایک جہاد سے حضور واپس آ رہے ہیں، پڑاؤ ڈالے، پورے صحابہ تھکے ہوئے تھے، ان کی آنکھ لگ گئی، اسی لیے حضور نے وہاں قیام کرنے کے ساتھ فرمایا تھا کہ فجر کو ہمیں کون اٹھائیں گا؟ تو بلال نے کہا یا رسول اللہ میں اٹھاؤں گا۔ مؤذن صاحب تھے نا بلال، انہوں نے کہا حضور میں اٹھاؤں گا۔ حضور نے فرمایا اچھا۔ اب بلال کہتے ہیں میں بہت دیر تک جاگتا رہا اور جب تھک گیا تو میں اونٹ کو نیچے بٹھایا اور اس سے ٹیک لگایا تاکہ نیند نہ آئے، اور صبح حضور ذمہ داری دیے ہیں فجر کو اٹھانے کی تو اٹھاؤں گا۔ اللہ کی شان، بہت تھکے ہوئے تھے نا جی، پورا مجمع بھی سو گیا، اور بلال کہتے ہیں جیسے میں بیٹھا ہلو ہلو نیند آنی شروع ہو گئی، بہت کوشش کیا، آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ کھلی تو سورج نکل گیا تھا، سورج کی گرمی سے آنکھ کھل گئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بلال کیا ہوا، اٹھا تو بولا تھا نا۔ بلال نے کہا یا رسول اللہ، جس خدا نے آپ کو سلایا اس نے مجھے بھی سلا دیا۔ جواب پیارا تھا، ہاں جی۔ نیند پہ قابو نہیں ہے، تو بلال نے کہا یا رسول اللہ، جس خدا نے آپ کو سلا دیا اس نے مجھے بھی سلا دیا۔ حضور نے فرمایا چلو یہاں سے آگے
یہ وادی شیطان کی وادی معلوم ہوتی ہے۔ بہرحال وہاں سے آگے بڑھے اور حضور نے حکم دیا ضرورت سے فارغ ہو کے وضو کر لو۔ جب وضو کر چکے تو حضور نے فجر کی قضا نماز جماعت سے پڑھائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کی آنکھ لگ جائے تو اب اس سے غلطی ہو اللہ معاف کر دیں گے، کیونکہ سونے والے سے قلم اٹھا لیا گیا۔ بعض لوگ نیند میں لاتا مارتے بازو والوں کو، گپ گپ۔ آدمی بولتا بھائی کیا لاتا مار رہا تھا، انہیں بولتا بھائی میرے کو نہیں معلوم۔ سونے والا ہوش میں نہیں رہتا، اس لیے اس سے غلطی ہو جائے اللہ معاف کر دیں گا، لیکن جان بوجھ کر غلطی کرے تو پھر معاف نہیں ہوتا ہے۔ اچھا جی، تو فرمایا اتأمرون الناس بالبر، کیا غضب کرتے ہو کہ لوگوں کو تو نیکی کا حکم کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ آیت سے معلوم ہوا کہ دوسروں کو نصیحت کرنے والا خود عمل کرنا چاہیے۔ دوسری آیت میں فرمایا کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، یہ بات اللہ کو غصہ دلانے والی ہے کہ جو بات کہو اور خود عمل نہ کرو۔ اچھا، ایک اور حدیث حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، اور اسے جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ آگ میں اس کی انتڑیاں اور اس کی اوجھڑی سب باہر نکل جائے گی، اور پھر اپنے انتڑیوں کے اطراف ایسے گھومے گا جیسے گدھا چکی کے اطراف گھومتا ہے۔ اس کا یہ حال دیکھ کر سارے جہنمی اس کے اطراف میں جمع ہو جائیں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ تو کون ہے اور یہ تیرا کیا حال ہے، یہ تو ہمیں نیکی کا حکم کرتا تھا اور برائی سے روکتا تھا۔ وہ کہے گا ہاں، میں تمہیں بری بات سے روکتا تھا اور میں خود اس میں مبتلا تھا، اس لیے میرا ٹھکانہ یہاں ہو گیا جہنم۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کو خود عمل کرنا چاہیے، پھر اس کی تاثیر ہوتی ہے۔ ایک عورت کا بچہ گڑ بہت کھاتا تھا، تو وہ عورت اسے بچے کو لے کر امام ابو حنیفہ کے پاس آئی اور کہا حضرت تم ہی اس کو منع کر دو، یہ بچہ گڑ بہت کھاتا۔ امام صاحب نے فرمایا اچھی بات ہے، کل لے کر آ، اس کو سمجھاؤں گا۔ دوسرے دن لے گئی، آپ نے فرمایا آج تو نہیں، کل لے کے آ، میں اس کو سمجھاؤں گا۔ تیسرے دن جب لے کر گئی تو امام صاحب نے بچے سے کہا بیٹا گڑ زیادہ نہ کو کھا، اور بولے
اتنا جو بولنا تھا تو 3 دن چکر کیوں لگایا میرے کو؟ پہلے دن ہی بول دیتے۔ امام صاحب نے فرمایا اس وجہ سے کہ میں خود گوڑ زیادہ کھاتا تھا، تو میں یہ 3 دن میں گوڑ کھانا چھوڑ دیا، اور آج میں نصیحت کر رہا ہوں۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ ہاں۔ تو تاثیر زبان میں اسی وقت ہوتی ہے جب انسان خود عمل کرے، اور جو عمل کرتا ہے نا لوگ اس کی بات بھی مانتے ہیں۔ ہاں جی، اب ہم نصیحت کریں تو لوگ عملتے ہیں، مول صاحب پہلے اپنے بچوں کو سمجھا پھر ہمارے کو سمجھا، تو اس کی بات کا ویلو نہیں رہتا ہے۔ تو خود جو ہے عمل کرے تو اس کی زبان میں اللہ تاثیر عطا فرماتا ہے۔ اچھا، تو یہاں تنبیہ کی جا رہی ہے، اگرچہ کہ یہ تنبیہ یہودیوں کے عالموں کو ہے، لیکن اس کا حکم عام ہے سب کے لیے۔ اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، او یہودیو، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا؟ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور بھول جاتے ہو اپنے آپ کو۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، یعنی تم علم والے ہو۔ اگر جاہل سے غلطی ہو جائے اللہ معاف کر دے گا اس کی جہالت کی وجہ سے، لیکن عالم غلطی کرے اللہ اسے معاف نہیں کرے گا۔ حالانکہ دونوں کا جرم سیم ہے، لیکن ایک شخص جو جانتا نہیں ہے اس کے پاس عذر ہے، یا اللہ میرے کو نہیں معلوم تھا، اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن جو جان بوجھ کر جرم کرے وہ معاف نہیں کیا جاتا، وہ تو بغاوت میں شمار ہوتا ہے۔ اس لیے خاص طور سے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ عمل کرے۔ اور تم بولیں گے ہم جاہلاں اچھے ہیں اللہ معاف کریں گا، نہیں، جاہل رہنا بھی گناہ ہے۔ اتنا علم ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے ضروری ہے کہ حلال اور حرام کی تمیز ہو جائے۔ اتنا علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پہ فرض ہے۔ جیسے حدیث پاک میں ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا سیکھنا ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ اب مسلمان جیسے مرداں ہیں، عورتاں بھی تو مسلمان ہیں نا، اس لیے اتنا علم جاننا ضروری ہے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، کہ حلال کو استعمال کرے اور حرام سے رک جائیں۔ اس کے بعد فرمایا وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب بھی پڑھتے ہو۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا پھر تم اتنی عقل نہیں رکھتے کہ جو چیز جانتے ہو اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد طلب کرو تم صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ اصل میں یہ دونوں علاج ہیں، وہ 2 بیماریوں کا۔ ہر انسان میں 2 بیماریاں ہیں، ایک مال کی محبت اور دوسرے اقتدار کی محبت۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ اللہ نے اس کا علاج بتلایا، صبر اور نماز۔ مال کی محبت کا علاج ہے صبر، اور
اقتدار کی محبت کا علاج ہے نماز. مال کی محبت جب بڑھ جاتی ہے نا تبھی انسان سے کوتاہی ہوتی ہے. ہاں جی، آپ گریک کا ٹائم ہے، اذان دے دیا مؤذن، آدمی سوچتا ہے اتنے جلدی کیوں دیا ہوں گا. ہاں جی، آپ گریک چھوڑ کے جاؤں کیا. اب دیکھو یہ مال کی محبت نماز سے روک دی اس کو. ٹھیک ہے بعد میں آ کے پڑھیں گا. ہاں جی، لیکن اہتمام تو نہیں رہیں گا نا. اللہ نے صرف نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا، اقیم الصلاۃ، نماز اہتمام سے پڑھو. جیسے کوئی فنکشن میں جانا ہے، کتنا فل تیار ہوتے ہیں. مردوں کو آدھا گھنٹہ لگتا ہے، عورتوں کو کم سے کم 2 گھنٹے تو لگتے ہیں. وہ آئینے کا پیچھا چھوڑتی ہی نہیں انہیں. اہتمام. ایسی ہی نماز صرف پڑھنے کا حکم نہیں ہے، اہتمام سے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. ہاں جی، پاکی کا خیال رکھو، طہارت کے ساتھ رہو. ہاں جی، تمہارے کپڑے بھی پاک ہو، تمہارا دل بھی پاک ہو، نیت بھی پاک ہو. اب آؤ نماز کے لیے، اللہ تمہاری نماز کو قبول فرمائے گا. اچھا، تو مال کی محبت کا علاج ہے صبر. اب مرد جو ہے نا پھر بھی ایڈجسٹ کر لیتا ہے، عورتیں نہیں کرتے. یہ لاؤ جی، وہ نہیں لائے تم، فلاں کے عورت کو دیکھو کیسے زیورات بنائے، تم کبھی لائے کیا. اتنا ٹارچر کرتی یہ بیچارہ، حلال چھوڑ کے حرام میں پڑ جاتا. ہاں جی، اب وہ تجارت میں جھوٹ بولنا شروع کرتا ہے، دھوکہ دینا شروع کرتا ہے. ہاں جی، کوئی چوری کر رہا ہے، کوئی غبن کر رہا ہے، کوئی رشوت لے رہا ہے، کوئی سود لے رہا ہے. کہے کہ واسطے یہ گھر والے کی خواہش پوری کرنے کے واسطے. اگر انہیں گھر والی صبر کری نا، تھوڑا سا برداشت کری، تو مرد جو ہے کبھی حرام روزی نہیں کمائے گا. ہاں جی، یہ تو مجبوری میں کر رہا ہے کہ بچوں کی فیس دینا ہے اسکول کی، اور گھر کا جو ہے سامان لانا ہے. عورت یہ لاؤ بولی تھی، یہ لسٹ دی تھی، اب کیسا کروں. کم تنخواہ میں تو نہیں ہو سکتا. تو جب حلال سے پورا نہیں ہوتا انسان پھر حرام کی طرف مبتلا ہوتا ہے. تھوڑا سا صبر کر لیں تو انسان حرام سے بچ جاتا ہے. صبر بہت بڑی نعمت ہے، یاد رکھو. جو قوم گوشت کھاتے نا ان سے تو صبر ہوتا ہی نہیں. دنیا میں جتنی قومیں گوشت خور ہیں نا ان سے صبر نہیں ہوتا. اس لیے دنیا میں جتنے لڑائیاں ہیں نا، آپ غور کریں، وہ سب گوشت کھانے والے لڑ رہے. عیسائی رہندے، انگریزاں رہندے، کمیونسٹ رہندے، مسلمان رہندے. اور جو دال کھاتے نا وہ بیٹے لڑتے نہیں، انہوں خلم کی مار مارتے. جی سمجھ گئے ہوں گے میں کس کے واسطے بولا. ہاں جی، تو جو ماساہاری رہتے ہیں نا بہت ٹینشن ان کو. اور شاکاہاری جو رہتے ایسے ٹھنڈے رہتے بیٹے. ہاں جی، زبان سے تو کچھ نہیں بولیں گے لیکن خلم کی مار ایسی مارتے اس کے باپ کو چیخ نہیں آنا. پھر اچھا تم بولیں گے گوشت کھانے والے کو ٹینشن کیوں آتا ہے. یاد رکھو، گوشت جب انسان کھاتا نا گیس بنتا اس کا، گیس. اور گیس اگر نیچے سے نکلا تو بہت اچھا ہے، نہیں تو اوپر چڑھتا. وہ گیس اوپر چڑھتا ہے. جب یہاں چھاتی کے پاس آتا نا یہ دل پھڑ پھڑ کرتا. آدمی بولتا ہارٹ اٹیک آتا کیا ہے کہ ہر چیز جو ہارٹ اٹیک تھوڑی ہوتی ہے. ہاں جی، اب وہ گیس جو ہے اوپر جاتا تو
دل پھڑ پھڑ مارتا، آدمی سمجھتا ہٹے گاتا کیا ہے کہ وہ گیس رہتا ہو، لیکن ہر وقت گیسش نہیں رہتا، کبھی واقعتاً بھی ہو جاتا۔ اچھا پھر اوپر چڑھتا، وہ دماغ میں جاتا، وہ گیس جب دماغ میں گیا نا، اب دماغ میں ٹینشن آتا، کس کو ماروں کس کو کھاؤں، ہاں جی، پھر معمولی بات بھی اس سے برداشت نہیں ہوتی۔ تو مسلمانوں سے سب ہوتا، کتنے نمازاں پڑھنے کا انہیں اتنے پڑھتا، لیکن صبر نہیں ہوتا اس سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، ایمان والو اللہ سے مدد طلب کرو صبر کے ذریعے سے، صبر کرو، برداشت کرو، تنگی برداشت کرو، فاقہ برداشت کرو، تو پھر حرام کمانے کی چکر میں نہیں پڑو گے۔ آدمی سے صبر نہیں ہوتا، اس لیے حرام کمانے کی طرف چل جاتا ہے۔ اسی طرح سے انسان کو اقتدار کی ہوس ہوتی۔ آپ دیکھو نا، الیکشن آیا تو ایک دو نہیں 10 کھڑے ہوتے ہیں، اور ہر ایک بولتا میں ہی چاہتا ہوں، اور پورے اوندے ہو جاتے ہیں، تیسرا ہی نکل جاتا ہے۔ پھر بولتے کیا جی ہم اتنا کوشش کرے تو بھی ہار گئے۔ دماغ سے کام کرو مسلمانوں، ہیں جی، اپنے ہاتھ سے اپنے پیر پہ کڑالی مت مارو۔ اللہ دماغ دیا نا، سوچو نا، ہم 10 کھڑے ہوتے جیتتے کیا جی، پورے اوندے ہو جاتے۔ دماغ سے کام لو، جو آ سکتا ہے نا اس کو ساتھ دو، ہیں جی، جو نہیں آ سکتا وہ تو اوٹ کٹوا ہے، قوم کے لیے نقصان دہ۔ تو ہر انسان کی خواہش اقتدار۔ تم بولیں گے مول صاحبہ نہیں، مول صاحبہ میں بہت رہتا ہے، تم بولیں گے مرشدہ میں نہیں ہوتا، مرشدہ میں تو اور زیادہ رہتا ہے۔ مرشدہ میں تو اقتدار کی ہوس عالموں سے زیادہ رہتی۔ تم بولیں گے تبلیغ والوں میں نہیں رہتا، ان میں بھی رہتا، ہاں جی۔ تو یہ ہے، اس کو، اس انانیت کو نماز کے ذریعے سے ختم کر سکتے ہیں، کیونکہ نماز میں عاجزی انکساری ہے، اور جی رکوع بھی ہے، جھک جا، اکڑنے والا حکم دیا رکوع کر، جھک جا، خالی رکوع نہیں، اپنی ناک رگڑ۔ کوئی ناک رگڑتا کس کے سامنے ہے؟ اصل مسئلہ تو ناک کا ہے، ناک نہ کٹ جائے۔ لیکن نماز میں پورا غرور اور تکبر ختم ہو جاتا ہے۔ اگر نماز بھی ویسی نماز رہنا، ہماری جیسی نہیں، ایسا ٹھونگ مارتے ہی اٹھاتا، مرغے جیسے چگتے نا، ایسا مارتے ہی اوپر اٹھاتا۔ ارے کم سے کم جو ہے ایک مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ تو پڑھ، ہیں جی، 3 مرتبہ سنت ہے، 1 مرتبہ تو کمپلسری ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وہ 2 بیماریوں کا علاج بتایا، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تو مدد طلب کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ اس کے بعد تھوڑی تفصیل سن لو۔ مال کی محبت اور اقتدار کی محبت، یہ دونوں دل کی ایسی بیماریاں ہیں
جس کی وجہ سے انسان کی دنیاوی زندگی بھی اور آخرت کی زندگی بھی اجیرن ہو جاتی. اگر غور کرے تو معلوم ہوتا ہے کہ انسانی تاریخ میں آج تک جو جنگیں لڑی گئی ہیں اور جو فسادات ہوئے ہیں، ان میں اکثر انہی دو بیماریوں کی وجہ سے، مال کی محبت میں امریکہ چلا تیل کی چکر میں عراق پہ حملہ کر دیا. جی لاکھوں انسان تباہ ہو گئے. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ کوئی نہیں نکلا، مگر انسان تو تباہ ہو گئے نا. پھر افغان پہ اٹیک کیا، نتیجہ کیا نکلا؟ 20 سال کے بعد ذلیل ہو کے وہاں سے جانا پڑا. کہہ کے واسطے حملہ کرا، تیل کی چکر ہے. تم بولیں گے افغانستان میں کیا ہے، خالی پہاڑیاں ہیں، وہاں تیل نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو بھی کیسے کیسے خزانوں سے نوازا. ابھی تک وہ خزانے ظاہر نہیں ہوئے، لیکن وہاں کی پہاڑیوں میں، سرزمین میں قدرت کے خزانے ہیں. وہ چکر میں آیا تھا انہیں، لیکن ایسا بری طرح پھنس گیا. ہاں جی، نہ اگلتے بنے نہ نگلتے بنے. افغانی قوم جو ہے نا، وہ کسی کے قابو میں آج تک نہیں آئی. انگریزوں کی حکومت پوری دنیا پہ تھی. کہتے ہیں انگریزوں کی حکومت میں سورج نہیں ڈوبتا تھا، اتنی بڑی حکومت تھی. لیکن افغانستان پہ وہ بھی حکومت نہیں کر سکے. تاریخ ہے. وہ پہاڑی قوم جو ہے نا، یہ افغان پٹھان، تم بولیں گے یہاں کے پٹھان اب یہ شاکاہاری بن گئے بیٹے. وہ حریت و آزادی، وہ توکل اللہ، اس میں پرسنٹیج گھٹ گیا یہاں آنے والوں. جفاکش قوم ہوتی ہے، ہفتوں بھوکے رہنے کی ان میں کیپیسٹی ہے. یہاں تو ہمارے کو 3 ٹائم کھانا ہونا. شوگر پیشنٹ ہیں، ڈاکٹر بولتے ہیں 5 وقت کھانا. اس کا مطلب شوگر بولے تو کھانے کی بیماری ہے. جی صبر، فاقہ کشی، یہ صفات ان قوموں میں ہوتی ہیں جو پہاڑوں میں رہتے ہیں. بچپن ہی سے مشقت کی عادت ہوتی. اب ہم پیدا ہوئے دواخانے میں اے سی کے اندر، ہمارے کو معمولی دھوپ بھی برداشت نہیں ہوتی. ہاں جی، پھر اماں باوا کے لاڑا میں اتنا سڑ جاتے، ذرا تکلیف برداشت نہیں ہوتی. یاد رکھو، اللہ جسے محنت والا جسم عطا فرمائے، سمجھ لو اللہ نے بڑی نعمت عطا فرمائی. عیدی مت بنو. عیدی نہ دنیا میں جی سکتا ہے، نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے. جفاکشی اختیار کرو، تکلیفیں برداشت کرنے کی کیپیسٹی پیدا کرو. ایک وقت کھانا نہیں پکا، کوئی بات نہیں، اللہ کے رسول نے فاقہ کیا. اگر تم کرے تو تم پہ کون سی قیامت آ جاتی. ہاں جی، تم بولیں گے اللہ کے رسول کے گھر میں، اللہ کے محبوب کے گھر میں فاقہ کیسے آیا؟ حضور چاہتے اللہ دنیا جہاں کے خزانے آپ کے قدموں میں نچھاور کر دیتا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا، میں نے اللہ سے یہ دعا کی، یا اللہ ایک وقت کھاؤں شکر ادا کروں، دوسرے وقت بھوکا رہوں اور صبر کروں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، اللہ کی قسم تمہارے نبی کے پیٹ میں کبھی ایک دن میں 2 مرتبہ کھانا داخل نہیں ہوا.
ہاں جی، یاد رکھو، اگر حضور سے عشق ہے ایک مرتبہ کھاؤ. ہم تو مٹھا کھا کھا کے پیٹ فل کر کے پھر عشق نبی کے دعوے کرتے ہیں. ہاں جی، صفات پیدا. اسی وجہ سے دیکھو صبر کا دروازہ روزہ ہے. ہاں جی، روزے میں مشقت ہے. جو لوگ روزے کے عادی ہیں ان کو بیماریاں نہیں آتی، کیونکہ 50% بیماریاں کھانے کی وجہ سے آتی ہے. وہیں کھا رہے وہاں لڑک جا رہے. پھر بولے موسیٰ میرے کو نیند نہیں آتی. نیند تو محنت کرنے والوں کو آتی. ہاں جی، مشقت برداشت کرو. تو خوش نصیب ہے وہ انسان جس کو اللہ 4 نعمتوں سے نوازے. ایک، شکر کرنے والی زبان اللہ جسے عطا فرمائے، اور دوسرے مشقت کرنے والا جسم. تکلیفوں سے گھبراؤ مت، برداشت کرو، صبر کرو. اور تیسرے فرما بردار بیوی. دونوں کے خیال ایک ہونا. ہاں جی، شوہر ایک بول رہا بیوی ایک طرف جا رہی، بیوی ایک بول رہی شوہر دوسری طرف جا رہا. زندگی میں لطف نہیں. جس سے بیوی ہم خیال مل جائے اور جس عورت کو ہم خیال شوہر مل جائے، دنیا میں ہی جنت ہے اس کے لیے. اور اسی طرح سے وطن میں روزی. اب لوگاں دیکھو کمانے کے واسطے کہاں سعودی میں پڑے ہوئے ہیں، امریکہ میں پڑے ہوئے، لندن میں پڑے ہوئے ہیں. دن تو گزر جاتا ہے، رات نہیں گزرتی. بال بچوں کی یاد میں روتے ہیں. اور یہاں لوگ سمجھ رہے ارے فارن میں رہتے ہمارے فلاں، انہیں وہاں مر رہا اور یہاں تم آرام سے کھا رہے. اس سے پوچھو اس پہ کیا گزرتی. دن تو گزر جاتا ہے کام میں، رات کی تنہائی گزرتی نہیں ہے. بہت سے رات میں روتے ہیں. اپنی اولاد سے دوری، اپنے بیوی سے دوری، اپنے اماں بابا سے دوری. اللہ جسے وطن میں روزی عطا فرمائے وہ خوش نصیب ہے. اماں بابا بھی سامنے ہیں، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، پورا خاندان ہے. وہ خوش نصیبی کی بات. اچھا، تو 2 بیماریاں ہیں جو ہر انسان میں تقریباً ہیں. یہ بیماریاں ختم آسانی سے نہیں ہوتی، بہت مشقت کے بعد ہوتی. اچھا، اسی طرح سے کنجوسی اور بخیلی پیدا ہوتی ہے. مال سے محبت کرنے والا کبھی خیرات نہیں کرتا. ہو سکے تو فقیراں کو 2-3 باتیں سناتا، محنت کرو رے، انہیں کریں گا نہیں کریں گا. اللہ نے تجھے حکم دیا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، مانگنے والوں کو جھڑکی مت دو. جو بھی ہے دو. 100 روپے نہیں دے سکتے 10 دو، 10 نہیں دے سکتے 1 روپیہ تو دو. ہاں جی، آج کل تو فقیراں بھی روپیہ نہیں لے رہے، نیچے سے اوپر دیکھ رہے. بولے ہمارا بھائی دکھ رہا ہے. تو مال کی محبت کی ایک خرابی ہے کہ انسان بخیل ہو جاتا ہے، کنجوس ہو جاتا ہے. اور مال کی محبت کی ایک خرابی یہ ہے کہ جتنا بھی مال ملے اس پر مطمئن نہیں ہوتا.
اور پھر مال میں ملاوٹ کرتا ہے. ڈبہ بوچھے رتنا کا، ہاں جی، لیکن اندر مال ڈپلیکیٹ. اب پرانے پان کھانے والے رہتے نا، برابر پہچانتے اوریجنل ہے کیا ڈپلیکیٹ ہے. دھوکہ مت دو. یہ انسان دھوکہ کیوں دیتا ہے؟ بیپاری، یہ مال کی محبت. اسی طرح سے ناپ تول میں کمی کرتا ہے، ڈنڈی مارتا ہے. اب تو خیر ڈنڈی مارنے والے نہیں رہے. پرانے زمانے میں چھٹاک تو مارتے تھے انہوں، ایسا کانٹا اٹھاتے ہی ایسے انگلی یوں کرتے تھے، اور آدمی دیکھنے ابھی دیکھ ہی رہا ہے اس کی تھیلی میں ڈال دیتے. لیکن اب اللہ کا کرم ہے کہ دینی ماحول پیدا ہو رہا ہے، مدرسوں کی برکت ہے، جماعت والوں کی برکت ہے. ہاں جی، اب ذرا مسلمان تھوڑا سدھر رہا. اسی طرح سے خرابی ہے، مال کی محبت کی وجہ سے انسان رشوت لیتا ہے، کرپشن کرتا ہے. اور کرپشن کی برائی جس ملک میں ہوتی ہے نا، اس میں انصاف نہیں مل سکتا ہے. قاتل تو رشوت دے کر دندناتے پھر رہے ہیں، اور بیچارے معصوم جھوٹے مقدموں میں وہ اندر پڑے ہوئے ہیں. یاد رکھو، امن کے لیے ضروری ہے انصاف، اور انصاف کے لیے ضروری ہے کہ رشوت وہاں پر بالکل نہ ہو. تو جن ملکوں میں امن سکون ہے نا، وہاں پر رشوت نہیں ہے. ہاں جی، ہر ایک کو اس کا حق ملتا ہے. جب انصاف ملے گا تو آدمی جو ہے فساد کیوں کرے گا؟ یہ دنگے فساد جو ہوتے ہیں نا، انصاف نہ ہونے کی وجہ سے ہوتے. اسی طرح سے مال کی محبت کا ایک برا نتیجہ یہ ہے کہ انسان دھوکہ دیتا ہے، مکر و فریب کرتا ہے. اور تیسری خرابی یہ بھی ہے کہ مال سے محبت کرنے والا دوسروں سے محبت نہیں کرتا، بلکہ وہ تو دوسروں کا خون نوچتا ہے، خون نچوڑتا ہے. جیسے بیاج بٹا کرنے والے، سود سے بیاج سے پیسے دینے والے، ان کے دل پتھر سے زیادہ سخت ہوتے ہیں، کسی پر رحم نہیں کرتے. اچھا، مال کی محبت انسان کو کبھی گناہوں کے دلدل تک پہنچا دیتی ہے. آپ جیسے عورتیں، یہاں ہے نہیں معلوم، وہ گٹ، ہاں جی، وہ گٹ ہے، وہ پیسے جمع کرنا اور پھر اس میں جو ہے ہراسمنٹ ہوتا ہے. وہ بیسی جو ہراش کی جاتی ہے وہ حرام ہے. اگر اپنے پیسے پورے مل رہے ہیں ویسی بیسی جائز. مال کی محبت میں انسان جوا کھیلتا ہے اس نیت سے کہ میں مال جلد سے جلد حاصل کروں، لیکن حاصل تو نہیں ہوتا ہے، سو بھی چل جاتا. اس لیے یاد رکھو، دشمن جو ہوتے ہیں نا، مالداروں کی اولاد کو جوئے کی لت لگا دیتے ہیں، اور پھر یہاں تک کہ وہ برباد ہو جاتا ہے. اسی طرح سے انسان کو مال کی محبت کبھی سکون لینے نہیں دیتی. کروڑ پتی ہے، دن بھر دکان میں بیٹھا ہوا ہے، کھانے کی فکر نہیں ہے، گھر والی ٹفن بھیجی، بچہ بڑا بابا کھانا کھا، ابے چپ
گرے کے اتنا کرنے دے. یاد رکھو، انسان کی زندگی میں سکون نہ ملے تو وہ مال سے کیا فائدہ؟ ہاں جی، سکون بھی تو ضروری ہے، اللہ کی نعمت ہے، لیکن مال کی محبت انسان سے سکون بھی چھین لیتی. اسی طرح سے مال کی محبت کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ حق بات کو وہ قبول نہیں کرتا، جو اس کے مفاد سے ٹکرائے اس کو قبول نہیں کرتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا، ارے قارون، تجھے اللہ نے بہت مال دیا ہے، زکوٰۃ ادا کر. قارون نے کہا، موسیٰ، میرے مال پر تمہاری نظر ہے، زکوٰۃ کوئی چیز نہیں. نتیجہ یہ نکلا کہ قارون کو اللہ نے خزانوں سمیت زمین میں دفن کر دیا. جب موسیٰ علیہ السلام نے اس سے زکوٰۃ کا مطالبہ کیا کہ اللہ کا حکم ہے زکوٰۃ ادا کر، اس نے زکوٰۃ تو نہیں دیا، البتہ موسیٰ کے خلاف سازش کی، پلاننگ کی. ایک عورت کو 1000 روپے دے کے کہا کہ جب موسیٰ مجمع میں تقریر کر رہے ہوں تو اٹھ کے موسیٰ پہ الزام لگا دے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تقریر کر رہے ہیں، اپنے قوم کو سمجھا رہے ہیں. پلاننگ کے تحت وہ عورت کھڑی ہو گئی اور کہا کہ انہوں نے میرے ساتھ برا کام کیا ہے. حضرت موسیٰ کو جلال آ گیا. قارون نے کہا، موسیٰ، تم ہم کو نصیحت کرتے ہو اور خود برائی کرتے ہو. موسیٰ نے کہا، کون ہے وہ؟ کون کہتا ہے؟ اس نے عورت کو اٹھایا، کہا یہ عورت کا دعویٰ ہے. حضرت موسیٰ نے اسے جب دیکھا، وہ عورت کی ہمت نہیں ہوئی الزام لگانے کی، کانپنے لگی. حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ تو نے یہ الزام کیوں لگایا؟ اس نے کہا، یہ قارون نے مجھے 1000 روپے کا لالچ دیا تھا. حضرت موسیٰ کو تو اتنا غصہ آیا، شریف آدمی پہ کوئی ایسا الزام لگا اسے برداشت نہیں ہوتا. حضرت موسیٰ نے 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے دعا کی، یا اللہ، کہ قارون نے مجھ پر آج اتنا گھناؤنا الزام لگایا. اللہ نے فرمایا، موسیٰ، ہم زمین کو تیرے قابو میں دیتے ہیں، تو جو سزا دینا چاہے دے دے اس کو. حضرت موسیٰ نے زمین کو حکم دیا، اے زمین، قارون کو اپنے اندر لے لے. قارون کے پیر زمین میں دھنس گئے. قارون چلاتا تھا، کہتا تھا، موسیٰ، ایک مرتبہ معاف کر دے، دوبارہ یہ حرکت نہیں کروں گا. لیکن موسیٰ کا جلال بڑھتا جا رہا ہے. آپ نے فرمایا، زمین اور اسے لے لے اپنے اندر. کمر تک اندر چلا گیا، چلاتا تھا، کہتا تھا، موسیٰ، ایک مرتبہ معاف. موسیٰ نے کہا، میری عزت پہ ہاتھ تو نے اٹھایا. کہا، اے زمین، اور لے اس کو. اور جو ہے گردن تک زمین میں دھنس گیا. کہتا تھا، موسیٰ، مجھے معاف کر دے. موسیٰ کہتے تھے، زمین سے اور لے اس کو. زمین نے اس کو دھنسا لیا، اور اس کے جو خزانہ تھا نا، وہ خزانے کے گودامہ کے چابیاں کتنے تھے معلوم؟ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ. 10 پہلوانا سر پہ اٹھاتے تھے نا،
ان کی کمر لچک جاتی تھی. ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ. 10 پہلوانا چابیاں سر پہ اٹھاتے نا، اتنے وزندار چابیاں تھے. پہلے زمانے کے بڑے بڑے چابیاں رہتے تھے، پھر خفلاں کیسے ہوں گے اس کے. گوداموں کے خفلوں کے چابیاں اتنے تھے. اللہ نے خود فرمایا ما ان مفاتحہ، مفاتیح بولے تو چابیاں، لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ. طاقتور پہلوانا جب اٹھاتے تھے سر پہ کمر لچک جاتی تھی. حضرت موسیٰ نے کہا اے زمین اس کے خزانوں کو بھی لے لے. خزانے بھی زمین میں دھنستے چلے گئے، اور ہارون بھی قیامت تک دھنستا چلا جائے گا. تب حضرت موسیٰ کو ذرا سکون آیا. اللہ نے فرمایا موسیٰ تو بھی بڑا سخت دل ہے. پوچھا اللہ وہ کیسے؟ اللہ نے فرمایا تجھے اتنا جو ہے اس نے گڑ گڑا کے معافی مانگی، تو نہیں معاف کرا. اللہ نے فرمایا مجھے میری عزت کی قسم اگر ایک مرتبہ قارون مجھ سے معافی مانگتا میں اسے معاف کر دیتا. اللہ تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ مہربان. اس لیے گنہگاروں کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سچے دل سے توبہ کرے، اللہ پورے گناہ معاف کر دے گا. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. اللہ کے رسول نے فرمایا گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں. پورے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے. تو یہ خرابیاں ہیں مال کی محبت کے اور اقتدار کی محبت کی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور تم مدد طلب کرو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے. صبر کے معنی آتے ہیں برداشت کرنا، تکلیفوں کو برداشت کرنا. اور مختلف تکلیفیں انسان پہ آتی، کبھی غربت کی وجہ سے، کبھی بیماریوں کی وجہ سے، کبھی دشمنوں کی وجہ سے، کبھی اپنوں کی وجہ سے، کبھی غیروں کی وجہ سے. سب کو برداشت کرنا. ہم یہ سمجھتے ہیں برداشت کرنا بزدلی ہے. نہ، برداشت کرنا بزدلی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ، اللہ کی مدد اس کے ساتھ. اب لوگ بولتے ہیں مولوی صاحب زیادہ صبر کرے تو خبر میں جاتے ہیں جی. نہ، تو مسلمانوں کو صبر کرنا چاہیے. اب لوگ بولتے ہیں صبر کرے تو بزدلی ہوتی ہے. نہ، ہاں جی، پتھر پھیر کے بھاگنا کوئی بہادری نہیں ہے. پوری قوم جو ہے مصیبت میں آ جاتی. غلطی مت کرو. آگے فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد طلب کرو تم صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے. کوئی بھی پریشانی آتی حضور کو، آپ نماز میں مشغول ہو جاتے تھے. ہاں جی، طوفانی ہوا چلتی، اندھیرا چھا جاتا. صحابہ فرماتے ہیں ہم حضور کو تلاش کرتے ہیں تو حضور مسجد نبوی میں نماز کے اندر مل جاتے. نماز ہی حل ہے. ہاں جی، اچھا تم چاہ کر کیا کرو گے؟ تم بولے دشمنہ بہت ستارے موسیٰ، تم کیا کر لو گے؟ اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ.
اللہ خود جو ہے دشمنوں کو ان کے کیفر کردار تک پہنچائے گا۔ فیصلہ خود مت کرو، اللہ کے حوالے کرو، اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہوا، عبداللہ، مکے میں۔ کافروں نے تانا دیا، محمد کا دین ان کی زندگی تک ہے، ان کے کوئی بیٹے زندہ ہی نہیں رہ رہے، لہذا محمد تو ابتر ہیں، یعنی ان کی جو ہے نسل آگے نہیں بڑھے گی۔ حضور کو بہت صدمہ ہوا۔ اللہ نے آپ کی تسلی کے لیے سورہ کوثر نازل فرمائی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ میرے حبیب، دشمنوں کے تھوڑے سے تانا دینے سے آپ غمگین ہو گئے؟ ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا، آپ اتنا صدمہ لے رہے ہیں؟ ہم نے تو آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی، ہم نے آپ کو بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، لہذا دشمن کے منہ کو منہ نہ کو دو، ان سے الجھو مت۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز کا اہتمام کیجئے، قربانی دیجئے۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہو جائے گا۔ انسان خود انتقام لینا، اللہ کی مدد نہیں آتی، اللہ کے حوالے کرو، اللہ کی مدد آئے گی۔ پھر آگے فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نماز کیا آسان سمجھ رہے؟ بے نمازیوں سے پوچھو، نماز بولے تو ان کی موت آتی ہے۔ جی نماز پڑھنا کوئی آسان نہیں ہے، یہ تو ہمارے روٹین میں آ گئی ہے، اس لیے ہمارے کو ایزی معلوم ہو رہی، ہمیں عادت پڑ گئی نا، آسان معلوم ہو رہی۔ بے نمازیوں سے پوچھو کتنا مشکل ہے، ہاں جی۔ تو اللہ نے فرمایا نماز کوئی آسان ہے کیا؟ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، نماز بڑی مشکل ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر خشوع کرنے والوں کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ خشوع بولے تو کیا؟ ایک ہوتا ہے خشوع اور ایک ہوتا ہے خضوع۔ بولتے نا جی نماز خشوع خضوع سے پڑھنا، اب خشوع بولے تو کیا اور خضوع بولے تو کیا، دونوں میں فرق ہے۔ دل کے سکون کو خضوع کہتے ہیں، خشوع کہتے ہیں، دل کے سکون کو خشوع کہتے ہیں، اور ظاہری جسم کے سکون کو خضوع کہتے ہیں۔ نماز جب پڑھے نا دل مطمئن ہو، دل میں وسوسے خیالات نہ ہو، ہاں جی۔ اب جلدی میں آیا اب تجوری کو چابی بھول گیا، اب پورے نماز میں وسوسہ، پوٹے کو بٹھا کے آیا اندر سے کتے لیتا کیا ہے، پوری نماز اس میں، ہاں جی۔ اچھا وہ خزانے کا چھوڑ دو، نئی چپل خریدے، نماز کو آ گئے باہر رکھے، پوری نماز میں خیال، کوئی چپل رہتی کہ کوئی تو مارتا کیا ہے۔ اچھا چورا بھی بیٹھے مسجد میں سے چپلا چرانا کیا جی، میں سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے تبرک کے لیے چراتے ہوں گے، نمازیں کی چپل کس کو ملنا، بہت پہلے کی بات ہے۔ میں کیا کرا، ظہر کو ایک گاؤں میں اترا، ظہر پڑھ لے کے آگے جانا، وہاں لوگاں دیکھ لیے، ارے مولانا آ گیا ہے۔ اب ہمارے کو لوگاں پھگٹ میں کھانے نہیں دیتے، محنت کر کے کھانا پڑتا ہے، بیان تو کرنے لگاتے تو کچھ تو بھی تفسیر تو کرنے لگاتے، ہمارے کو پھگٹ میں کبھی نہیں کھلا ہوگا، محنت لیے اور اس کے بعد کھلاتے بیٹھے۔ وہاں دیکھ لیے ارے مولانا آ گیا،
اب وہ امام صاحب اعلان کرے مولانا آ گئے ہیں، ظہر کے بعد بیان ہوں گا۔ اب ہمارا جو بیان چلا زبردست، لوگ ہم بہت خوش ہوئے۔ جب میں باہر نکلا تو میری چپل ہی غائب، نئی چپل لیا تھا۔ بولا مسجد میں نہیں چراتے ہوں گے کوئی، میری نئی چپل مار دی۔ پورا بیان ہمارا فائدے میں نہیں رہا۔ خیر وہاں ایک حاجی صاحب کا انتقال ہوا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ انہوں جا کے گھر سے چپل لا کے دیے۔ مول صاحب حج کو گیا تھا، 2-3 چپلاں زیادہ لیا تھا، وہ بچے والی حج کی چپل تم پہن لو۔ اب دیکھو بہرحال اللہ کے گھر میں بھی نہیں چھوڑتے، اس لیے مسجد میں آئے نا پرانے چپلاں پہن کے آؤ، نماز میں دل رہتا، نئے پہن کے نہ کو آؤ، پوری نماز وہ چپلاں کے خیال میں چل جاتی۔ تو خشوع کہتے ہیں دل کے سکون کو۔ نماز کی نیت بنے نا، نماز میں دل رہنا ہے، اور یہ تصور کرنا کہ اللہ کے سامنے حاضر ہوں، بس یہ نماز ہے۔ تو نماز آسان نہیں ہے۔ شیطان پہلے تو نماز پڑھنے نہیں دیتا، اور پڑھنے کو آئے رے کچھ تو بھی وسوسہ ڈال کے وہ نماز غارت کر دیتا ہے۔ ہمارا ہوش کب تک رہتا ہے؟ امام کے پیچھے اللہ اکبر بولنے تک رہتا ہے، اس کے بعد چلے بازار میں جو پھر رہے، امام اللہ اکبر بولنے تک ہوش ہی نہیں رہتا ہے۔ اللہ اکبر بولتے پھر بولتے ارے ہو گیا کیا؟ ہاں جی ہو گیا، بہت احسان کرا تو۔ یاد رکھو، اسی لیے پوری نماز میں استحضار واجب نہیں ہے۔ کسی ایک لمحے کا بھی استحضار اس کی نماز کی قبولیت کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اصل تو یہ ہونا چاہیے اول سے اخیر تک دھیان نماز میں رہنا اللہ کی طرف۔ لیکن اب اتنے وساوس میں انسان ہے کہ وہ جو ہے خشوع اور خضوع بہت مشکل ہے۔ چلو اللہ تعالیٰ نے آسانی کی، کسی ایک لمحے بھی اللہ کا استحضار ہے، نماز قبول ہو جائیں گی۔ اور ہمارا کب تک رہتا؟ نیت بننے تک۔ جیسے بس میں بیٹھے رہے، بیٹھتے وقت ہوش رہتا ہے، اس کے بعد جو سو جاتے نا تو کنڈکٹر کو دھکے مار کے اٹھا، چلا ناندیڑ ڈالا، ارے اتنے جلدی آیا کیا؟ ہم آ گیا۔ تو ہماری نمازاں تو اللہ قبول فرما لے، اس کا کرم ہے، حق جتا کے تو منگ نہیں سکتے۔ ہاں جی میں اتنی نمازاں پڑھا، ثواب دینا پڑتا ہے، تو کیسی پڑھا اللہ کو خوب معلوم ہے۔ ہاں جی اس لیے اللہ سے عدل مت مانگو، فضل مانگو۔ عدل بولے تو جتنا کرے اتنا تمہارے کو معاوضہ ملنا، اور فضل بولے تو نہیں بھی کرے تو مل جاتا ہے۔ تو اللہ سے عدل مت مانگو، کیونکہ تم ٹک نہیں سکتے۔ اللہ سے اس کا فضل مانگو، اللہ اپنا فضل شامل حال فرما، کیونکہ ہم اللہ کے معیار پر اتر نہیں سکتے، اس لیے اللہ سے تو کرم ہی مانگو۔ پھٹی نوٹ نہیں چل رہی تو ذرا گھانچ کرو، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ذرا لے لیے تو بہت اچھا ہے، آپ کی مہربانی ہوں گی۔ تو سامنے والا مہربانی کر کے لے لیا نا تو پھر تمہاری نوٹ چلتی ہے۔
ہماری ناقص عبادتیں اگر تم کہیں گے معاوضہ ملنا نہ، اس سے تو مانگو۔ اسی لیے دیکھو نماز کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے کیا رہتا دعا میں؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ حالانکہ نماز پڑھا اور دعا کیا مانگ رہا؟ اللہ میں نے بہت ظلم کیا۔ ابے تو نماز پڑھا، ظلم کہاں کیا ہے جی؟ یہ ہے اپنی عبادتوں پہ کبھی اعتماد و غرور مت کرو، کیونکہ اس میں کوتاہی کیا ہوئی اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اللہ سے تو اپنی کوتاہی کی معافی مانگتے رہو۔ یہ ہے خشوع، دل کا سکون، دل میں خوف خدا۔ اور خضوع ظاہر میں سکون کا نام ہے خضوع۔ اب ایک مچھر آندے پورا نگاہ اس کی طرف گھومتے، نماز چلے گی کہاں تو بھی، پھر بولتے ثواب دینا پڑے گا۔ نہ، ہم حق جتا کے ثواب مانگنے کے موقف میں نہیں، اللہ سے تو اس کا فضل، اس کا کرم ہی مانگے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، بے شک نماز بڑی مشکل ہے، بہت گراں ہے۔ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر خشوع کرنے والوں پر کوئی گراں نہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، عاجزی کی بناوٹ نہ کرو، عاجزی اوریجنل ہونا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نوجوان کو دیکھا، سر جھکائے ہوئے بیٹھا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا سر اٹھا، خشوع تو دل میں ہوتا ہے، یہ ظاہری ناٹنگا نہیں چلیں گے اللہ کے سامنے۔ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ حضرت عمر جب بات کرتے تھے تو سنا کے کرتے تھے، اور جب چلتے تو تیز چلتے تھے، اور جب مارتے تھے نا بہت زور کی مار مارتے تھے، حالانکہ وہ خشوع والے تھے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرمائے، ایک صحابہ ہے نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں بار بار چہرے پہ ہاتھ پھیر رہے۔ بعض لوگوں کی عادت رہتی، کچھ تو بھی کرتے رہتے، بالان گھماتے، داڑھی پہ ہاتھ پھیرتے، کہیں کپڑے جھٹکتے۔ تو دیکھا وہ صاحب نماز میں بار بار چہرے پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو یہ حرکت نہ کرتا۔ تو جسم بھی سائلنٹ رکھنا اور دل میں بھی اطمینان ہو، اطمینان سے نماز پڑھنا۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ خشوع کا فائدہ کیا ہے؟ خشوع کے دو فائدے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کے دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ ایک دن اللہ کے سامنے مجھے کھڑا ہونا ہے، اللہ سے ایک دن ملاقات ہونی ہے۔ دنیا میں جو تکلیفیں تھیں نا، وہاں اللہ تعالیٰ سب کا معاوضہ دیں گا۔ اور دوسرا یہ ہے، ان کا عقیدہ یہ ہو جاتا ہے وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ایک دن اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ وہاں پر پورا پورا اجر عطا فرمائے گا۔ اگر یہاں نہیں ملا، بہت سے لوگ نماز پڑھ کے بھی ان کے دل کی مراد پوری نہیں ہوتی، بہت سے دعا کر کے بھی قبول نہیں ہوتی، ہاں جی۔
اب بیمار ہے، دعا کر رہا اللہ شفا دے، خبر آتی ان کا انتقال ہو گیا۔ اب انسان کو بڑا فیل ہوتا ہے کہ میں اتنی دعا منگا، میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اس کا بدل آخرت میں دیں گا۔ اس کے بعد پھر فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمتوں کو جن کا میں نے تم پہ انعام کیا ہے، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور یہ کہ میں نے تم کو فضیلت دی تمام جہانوں پر۔ یاد رکھو یہ فضیلت بنی اسرائیل کو قومی حیثیت سے ہے، اور امت محمدیہ کی فضیلت امت ہونے کے اعتبار سے کہ بنی اسرائیل جیسی قوم دنیا میں پیدا نہیں ہوئی کہ اس ایک قوم میں 40,000 پیغمبر ہوئے، اور عرب میں صرف 4 پیغمبر ہوئے، 5واں کوئی پیغمبر عرب نہیں ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، اور ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بنی اسرائیل میں اس قوم میں 40,000 پیغمبر پیدا ہوئے۔ عربوں کے لیے ایک کتاب، امت محمدیہ کو ایک کتاب دی گئی قرآن کریم، اور بنی اسرائیل کو 3 کتابیں دی گئی، توراۃ، زبور، انجیل۔ تو قومی اعتبار سے فضیلت ہے بنی اسرائیل کو۔ اور کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ فضیلت امت ہونے کی حیثیت سے امت محمدیہ کو حاصل۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، آیت شریفہ کا شان نزول یہ ہے۔ یہودی کہتے تھے ہمارے کو فکر کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارے باپ دادا پیغمبراں ہیں، ہمارے بارے میں ضرور سفارش کریں گے اللہ سے، اور اللہ ہمیں جنت میں ضرور داخل کریں گے۔ یہودی کہتے تھے جنت میں صرف ہم جائیں گے، کوئی نہیں جائے گا۔ عیسائی کہتے تھے جنت میں تو ہم جائیں گے، کوئی نہیں جائے گا۔ وہ کہتے تھے لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى۔ اچھا، ان کا خیال یہ تھا، وہ کہتے تھے لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، جہنم میں ہم نہیں جائیں گے، ہمارے گنہگار اگر جنگی میں نا تو 7 دن تک رہیں گے۔ یہودی کہتے تھے دنیا کی عمر 7,000 سال ہے، ہر 1000 سال کے بدلے ہمارے کو 1 دن جہنم میں جانا پڑے گا۔ یا وہ کہتے تھے 40 دن یہودیوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی، وہ گنہگار 40 دن تک جہنم میں رہیں گے اور باقی پھر جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا تلک امانیہم، یہ ان کی خوش فہمیاں ہیں، یہ ایسا نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت شریفہ ان کی تردید میں نازل فرمائی۔ محض خوش فہمی میں مت رہو، واتقوا یوما، ڈرو اس دن کے بارے میں، یعنی وہ قیامت کا دن، حساب کتاب کا دن۔ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی کسی کے بدلے میں وہاں پر عذاب نہیں بھگتے گا، جو کریں گا وہی بھریں گا۔ ولا يقبل منها شفاعۃ، وہاں کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ ہاں، اللہ جس کے بارے میں سفارش قبول کرنا ہے اسی کے بارے میں قبول کرے گا۔
کیونکہ نبی بھی سفارش کریں گے، فرشتے سفارش کریں گے، اللہ کے نیک بندے سفارش کریں گے، علماء سفارش کریں گے، لیکن اللہ اجازت دیں گا تو ہی کریں گے۔ جس کے بارے میں شفاعت کی اجازت دیں گا تو اجازت کے بعد کر سکیں، بلا اجازت کوئی نہیں کر سکے گا۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اس سے کوئی معاوضہ نہیں لیا جائے گا، کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ دیکھو دنیا میں مجرم کے سزا سے بچنے کے 4 طریقے ہیں۔ یا تو کوئی اس کے بدلے میں سزا بھگت لے، جیسے آج کل کر رہے نا، بیٹا جرم کر کے بھاگ گیا تو کیا کرتے، اس کی اماں کو بابا کو پکڑ کے لا کے اندر ڈال دیتے۔ ہاں، کرے کوئی بھرے کوئی۔ تو اللہ نے فرمایا آخرت میں ایسا نہیں ہوگا، جس نے جرم کیا سزا اسی کو ملے گی، کوئی اس کی جانب سے سزا نہیں بھگتے گا۔ اچھا، دوسرا طریقہ یہ دنیا میں مجرم کے بچنے کا، کوئی بڑا آدمی سفارش کر دیا، اے ہم سا مانو سے چھوڑن دے، ہاں صاحب تم چاہے گا چھوڑن دے، تو سفارش، بڑے آدمی کی سفارش سے مجرم سزا سے بچ جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا خبردار، آخرت میں اللہ کے اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکے گا۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کس کی مجال ہے اللہ کے حکم کے بغیر سفارش کر سکے؟ تو انبیاء کرام بھی اللہ کے حکم سے سفارش کریں گے۔ اچھا، ایک تیسرا طریقہ مجرم کے سزا سے بچنے کا، کچھ دے دلا کے چھوٹ جائے۔ ہیں جی صاحب کیا لیتے بولو، صاحب بولتا فلاں جگہ لا کے رکھ دیا، چھٹی۔ اللہ نے فرمایا خبردار، آخرت میں یہ بھی نہیں چلے گا، وہاں پر رشوت نہیں چلے گی، وہاں پر جان بچانے کے لیے اگر کوئی مال پیش کرے تو نہیں چلے گا۔ حدیث پاک میں ایک جہنمی کو اللہ بلائے گا اور فرمائے گا اچھا تو جہنم سے بچنا چاہتا ہے؟ کہے گا جی۔ کہا اپنے آپ کو بچانے کے لیے تو کیا دے سکتا ہے؟ وہ کہے گا اللہ تیری قسم، اگر پوری دنیا کی دولت بھی میرے پاس ہونا، پورا دے دے کے اپنے آپ کو بچا لوں گا۔ اللہ فرمائے گا میں نے تو دنیا میں اس سے کم تجھ سے طلب کیا تھا تو نہیں دیا، آج پوری دنیا دینے کو تیار۔ تو وہاں پر فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، مال دے کر اللہ کے عذاب سے کوئی بچ نہیں سکے گا۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، یا حکومت ہی عام معافی کا اعلان کر دے تو مجرم جو ہے عذاب سے بچ جاتا ہے، سزا سے۔ لیکن اللہ ایسے باغیوں کو، جیسے دیش دروہی کو کوئی ملک کا قانون معاف نہیں کرتا، باقی دوسرے کتنے بڑے جرم رہندے معاف کر سکتا ہے، لیکن دیش دروہی کا معافی دنیا میں کسی ملک کے قانون میں نہیں۔ ایسے ہی جو خدا دروہی ہے اس کو خدا کیسا معاف کریں گا؟ کون ہے خدا دروہی؟ خدا کا باغی وہ ہے کافر اور مشرک۔ پیدا اللہ نے کیا، نعمتیں اللہ نے دی، اور یہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی پرستش کر رہا ہے۔ ہاں جی، بھائی تمہارا نوکر ہے، تمہاری دکان میں کام کرتا، انہیں جا کے بازو کی دکان میں جھاڑو دے رہا ہے، تمہارے کو ٹینشن آتا نہیں آتا؟
ایک کمبخت تنخواہ تو میں دے رہا ہوں اور انہیں بازو میں جا کے کام کر رہا ہے، جوتے مارتا نہیں مارتا اس کو. کیا خیال ہے؟ کافر اور مشرک خدا کے باغی ہیں، غدار ہیں کہ پیدا اللہ نے کیا، روزی اللہ نے دی، بارش اللہ نے برسائی، زمین سے اناج اللہ نے اگایا، ٹھنڈی ہوائیں اللہ نے چلائی، سورج اللہ نکالتا ہے، دن اور رات بھی اللہ کے حکم سے نکلتی ہے. اللہ اتنا احسان کیا، اور یہ دغاباز اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی پرستش کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو غصہ نہیں آئے گا کیا جی؟ ہاں جی. اس لیے اللہ نے فیصلہ کیا کہ اللہ سارے جرموں کو چاہے تو معاف کر دے، لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا. اس لیے دیکھو، عبادت اللہ کی کرو، مانگو اللہ سے، اللہ کی نافرمانی نہ کرو. دنیا تو گزر جائے گی، اصل مسئلہ آخرت کا ہے. وہاں کی زندگی بہت لمبی زندگی ہے، بلکہ کبھی نہیں ختم ہونے والی. دنیا میں تھوڑی سی تکلیف برداشت کر لو، آخرت میں ہمیشہ سکون سے رہو گے. تو فرمایا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، ان کی مدد نہیں کی جائے گی. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنے احسانات کو یاد دلایا، کیسے کیسے احسانات کیے تھے. اگلی آیتوں میں اسی کی تفصیلات آ رہی ہیں، لیکن وقت مکمل ہو گیا. انشاءاللہ اگلی آیتوں کی تفسیر اگلی مجلس میں ہوگی انشاءاللہ تعالی. آئیں گے نا انشاءاللہ؟ قرآن کے واسطے آؤ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھ لیں، دعا فرمائیں. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير.